سیاست بلکہ ریاست کا انتظام جو ہے وہ اس وقت کن ہاتھوں میں ہے اور ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکشن جو 2024 میں ہوا 8 فروری کا الیکشن، اس کو نظر کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں، یہ الیکشن پرانا کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ بات کبھی بھی دھول میں نہیں اڑ جائے گی۔ اس دن جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ تھا۔ پاکستان کی عوام نے تمام تر جبر، تمام تر تشدد، خوف کے باوجود باہر نکل کر ایک عظیم ووٹ جو ہے وہ ڈالا۔ ایک ایسا ووٹ تھا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے تھے پی ٹی آئی کی شاید 12 سیٹیں آئیں گی، 14 آئیں گی۔ اس دن دیکھا آپ سب نے کہ 170 سیٹیں ہماری نیشنل اسمبلی میں آئیں۔ اور اس دن جو ہوا 8 اور 9 فروری کی رات، وہ ایک شرمناک واقعہ ہے۔ اس دن کے ہم سب گواہ ہیں، تمام عمر ہم گواہ رہیں گے کس طرح ہمارے رزلٹ کو، نتیجوں کو بدلا گیا، کس طرح فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کس طرح کچھ طریقے اختیار کیے گئے۔ ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں، میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فریب کی قائم کر سکتے ہیں؟ آج ہم روز سنتے ہیں کہ معیشت کے لیے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے، کبھی کوئی پروفیسر ڈرکان صاحب آتے ہیں، پھر ان کا پلان مسترد ہو جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب کسی اور سمت ہم چلیں گے، ڈار صاحب کوئی نیا نسخہ نکال کر لائیں گے جس سے ملک جو ہے ترقی والی ہے۔ فریب کی بنیاد پر کھڑی عمارت جو ہے وہ اس نے ڈھیر ہونا ہی ہے، اس نے زمین بوس ہونا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے عوام کو دھتکاریں، پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کریں، پاکستان کے عوام کو حقیر جانیں اور پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، وہ جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کے شامل کار ہوں گے۔ اس وقت تمام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اعداد و شمار، پاکستان سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد تاریخی سطح پہ سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان آج دنیا کے ان 2-3 ممالک میں ہے اوپر سے جہاں سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویزے لے رہے ہیں، غیر قانونی طریقوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے پوری ایک قوم کو دھتکارا ہے۔ قوم کو دھتکار کر آپ قوم کی فلاح نہیں کر سکتے، آپ ریاست کی فلاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تقاضا کرتے رہیں کہ جو فراڈ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات، اس فراڈ کو بے نقاب کیا جائے۔ اس فراڈ میں جو کردار شامل تھے ان کرداروں کو سامنے لایا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم خوش ہیں کہ ایک احتساب کا عمل یا خود احتسابی کا عمل شروع ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن ہمیں یقین تب آئے گا جب اس دن فراڈ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، تاکہ ملک جو ہے، ریاست جو ہے، قوم جو ہے، ادارے جو ہیں یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی فلاح، پاکستان کی ترقی کے لیے قدم بڑھا سکے۔ ہم سب اکٹھے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان اگر کوئی خلیج پیدا کرتا ہے تو وہ انتہائی بڑا پاکستان کا دشمن ہے۔ اس وقت موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر چلیں۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس فراڈ کو ختم کریں گے، جب آپ عوام کے نمائندوں کو مانیں گے کہ عوام کا نمائندہ کون ہے اور کون نہیں ہے، جب آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیں گے، آپ 16 سیٹوں والی پارٹی کو 2/3 اکثریت دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے۔ دیکھیں، میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں، لاہور کا حلقہ NA 128، اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں سامنے آئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پتن فاؤنڈیشن کے سرور باری صاحب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، ٹی وی پہ بھی وہ آئے ہیں، اور جو ان کے اعداد و شمار ہیں میں تو خیر جانتا ہی تھا، وہ اب تمام قوم کے سامنے ہیں۔ اس حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن تھے نیشنل اسمبلی کے۔ میں ان تمام پولنگ سٹیشنز پہ فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں، لیکن کیا یہ گیا اس رات 170 پولنگ سٹیشنز پہ ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے حق میں بڑھائی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 170 پولنگ سٹیشن اس حلقے کے ایسے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ یعنی کہ تناسب ووٹروں کا 90% سے تجاوز کر گیا ہے، اور انہی پولنگ سٹیشنوں پہ صوبائی اسمبلی کا جو تناسب ہے وہ وہی 40% یا اس سے کم ہے۔ تو یہ ایک بیوقوفانہ حرکت تھی جو کی گئی کہ 170 پولنگ سٹیشنز پہ 90-95% ٹرن آؤٹ ہو جائے اور وہیں پہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اضافہ کر کے مجھے ہرانے کی کوشش کی گئی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انصاف لیں گے۔ میں اپنے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھوں گا، کسی کو اس کو چرانے نہیں دوں گا۔ عوام کے ووٹ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ لیکن اس لڑائی میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو قوانین بدلے جا رہے ہیں وہ ہے۔ قانون یہ کہتا تھا جب ہم نے الیکشن لڑا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان جو ہیں وہ مقدمہ سنیں گے الیکشن کے حوالے سے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا
کہ حاضر سروس ججوں میں سے وہ جج سنیں گے جو الیکشن کمیشن چنے گا، چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور چیف جسٹس کی دی گئی جو فہرست تھی اس کو صرف پنجاب میں رد کیا گیا، باقی تمام صوبوں میں جو چیف جسٹس صاحبان نے لسٹیں دیں ان کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہوئے، وہ کام بھی آج دن تک کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اور یاد رہے کہ اس وقت 73 قومی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے الیکشن پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں، جس میں سے 40 پنجاب میں ہیں۔ اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں 43 پٹیشنیں چل رہی ہیں، یعنی کہ یہ تقریباً 85 حلقے ہیں، 85 سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئی کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہے ہیں، اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے، وہاں اگر جھوٹ اور سچ میں کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گریں گے۔ میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا، جہاں یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جیتی۔ ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ اس رات 3 بجے آر او صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا، ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا کیونکہ اس مرد حق نے بے ایمانی کرنے سے انکار کیا تھا۔ 3 بجے ایک نیا آر او مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے حلقے میں ہوا، مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آر او کے دفتر سے۔ میری اہلیہ میری الیکشن ایجنٹ تھی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے، کہاں ہیں چار دیواری کا تقدس رکھنے والے؟ اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی، اور میرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا، میرا 1,60,000 ووٹ تو یہ مانتے ہیں۔ ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں؟ آج بھی آتے ہیں، میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا؟ لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے، اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں، ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی میز پہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، پاکستان کی فلاح کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے۔ اب ہمارے سامنے صورتحال پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آیا اور پچھلے 2 ماہ سے تمام الیکشن ٹرائیبیونل جو پنجاب میں کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ دیگر صوبوں میں مقدمات اپنے اختتام تک پہنچنے والے ہیں، لیکن پنجاب میں ابھی شروع کی سماعت جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائی، اور آج پھر یہ تقاضا ہے کہ من پسند جو جج ہیں وہ لگانے کا حق الیکشن کمیشن کو دیا جائے۔ نہ صرف یہ، قانون کو مزید تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن چن کر لگائے گا۔ ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے، ہمارا تو ملزم ہی الیکشن کمیشن ہے۔ آپ ہمارے ملزم کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مقدمہ چلائے، وہ جج کا تعین کرے، یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اس حوالے سے۔ لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ عوام حوصلہ رکھے، اور آپ میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ حق سچ کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے، ہم ہرگز آپ کے ووٹ کو زائل نہیں ہونے دیں گے، اور جس نے آج زیادتی کی ہے وہ عبرت پکڑے ان لوگوں کے انجام سے جنہوں نے کل زیادتی کی تھی۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حق اور سچ جو ہے بالآخر اس کی جیت ہوتی ہے، اور حق پہ ڈاکہ مارنے والا انشاءاللہ بے نقاب ہوگا۔ لہٰذا میں آپ سے توقع رکھوں گا، میڈیا سے، اپنے عوام سے، کہ ہم حق سچ کی خاطر کھڑے رہیں، ہم حق کی بات کریں۔ اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے، ملک کے نظام سے ہے، نظام کی جو ساخت ہے اس سے ہے۔ ہم فریب پر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ آئیے، ہماری جد و جہد کا حصہ بنیے، پی ٹی آئی کی خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ، یہ اپنے حلقے کے حوالے سے، اور خواتین جو بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گی۔ تیمور ملک صاحب بھی آپ سے بات کریں گے جو معاملات ان کے حلقے میں ہوئے، اور عمومی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن 2024 کے حوالے سے گزارشات کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب بھی ہیں، بصرہ صاحب بھی ہیں، سب مختصر گفتگو کریں گے۔ سیمابیہ بھی آ گئی ہیں، بہت شکریہ۔ سیمابیہ ابھی بھی بات کریں گی، بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں صرف مختصر بات کرنا چاہتی ہوں، مگر میں آپ سب کی توجہ ایک بہت ہی اہم نقطے پر لانا چاہتی ہوں۔ ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم خواتین کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ووٹر ہو یا چاہے وہ ایک منتخب کردہ نمائندہ، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت
ज़्यादा मजबूत तभी होगी जब ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना पार्लियामान में आएंगे। अब 8 फरवरी को क्या हुआ? सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 21 ख़वातीनों को जनरल सीट्स पर नॉमिनेट किया, वो इलेक्शन लड़ी, मगर हम क्या देखते हैं कि उसमें से अक्सर ख़वातीन को असम्बली से हेरा फेरी के ज़रिए बाहर रखा गया, फॉर्म 47 के ज़रिए बाहर रखा गया। सिर्फ 5 ख़वातीन हैं जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लियामान में, मगर हम में से 9 ख़वातीन हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपने पिटिशन्स दायर किए हैं। इनमें से सबसे आगे हैं डॉक्टर यास्मीन। आप सब जानते हैं पतान ने उस हल्के का चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख दिया कि वहाँ क्या हुआ। उसके बाद कवल शौज़ब साहिबा हैं, हमारी वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट, समाबिया यहाँ बैठी हैं, कैसरा इलाही साहिबा हैं, रेहाना डार साहिबा हैं, मेरी अपनी पिटिशन है, बहुत सारी ख़वातीन हैं, हम सब ने पिटिशन्स दायर की। बहुत ज़रूरी है आपका इन ख़वातीन को सपोर्ट दिया गया 8 फरवरी की रात को कि हम औरतों को कमज़ोर समझते हैं, हम जो चाहे इनके साथ कर लें, ये आवाज़ नहीं उठाएंगी। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन मेंबर्स और कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ उजागर करेंगे। अब मैं सिर्फ एक मौजू पे आपकी तवज्जो लाना चाहती हूँ, वो है कि किस तरह हमें हराया गया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुस्तरद करके हराया गया। जब हम रिकाउंट्स की एप्लीकेशंस लेके गए तो हमारी रिकाउंट एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 सीटों को वापस टर्न करके नून लीग को दिया गया, मगर हम कहाँ जाएं? मेरा काजी फाज ईसा चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल है कि हमें इंसाफ कौन देगा जिन लोगों की रिकाउंट एप्लीकेशंस ही आरओ साहिबान ने गवारा ही नहीं किया कि वो एक्सेप्ट करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हलके में 16,500 वोट जो है मुस्तरद किया गया। ये बहुत भारी तादाद है। इस इलेक्शन के अगर हम पास्ट ट्रेंड्स भी देखें 2013, 2018, तो 4,000 से ज़्यादा कभी वोट रिजेक्ट हुआ ही नहीं। ये 16,500 में से 12,500 एडिशनल रिजेक्टेड वोट है, जो फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है। ये 12,500 वोट, यहाँ पर मेरे पास 40 पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक वोट जो है वो सिर्फ एक नुमाइंदे का था, वो मेरा था, उसे मुस्तरद किया गया। 40 पोलिंग स्टेशंस की सारी गेम है, और इसमें सबसे ताज्जुब और हैरत की बात ये कि कुछ पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे 60-60, 50-50 टोटल पोल्ड वोट जो है वो मुस्तरद किया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको इलेक्शन बुला सकते हैं, या जैसे सरवर बारी साहब ने कहा इसको कोई और ही नाम देना होगा? ये सवालात मैं आपसे करना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवालात उठाएंगे। और अब यहाँ पर बाकी जो लोग बैठे हैं वो भी आपको बताना चाहेंगे कि उनका आंखों देखा हाल। शोएब शाहीन साहब, अगर आप पहले बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब और बहन मेहरबानों ने आपसे बात कर ली। मेरा इलेक्शन या इस्लामाबाद का इलेक्शन तो वो है जिसमें आप सारे गवाह हैं, मेरे से ज़्यादा बड़े गवाह आप खुद हैं। आपको पता है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जहाँ आज भी हम बैठे हुए हैं। ये यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसके अंदर मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक पोलिंग स्टेशन था, जिसके अंदर प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज़, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज़, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के एम्प्लॉइज़, उन्होंने वोट डालना था, और वहाँ से भी मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ। वो फॉर्म 45 भी मेरे मुखालिफ को आप बता दें कि वो ले आए, वो उस पर आप फैसला करा लें। यानी जो आपके मुख्तदर हलके हैं, यानी यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने किसको वोट दिया है। अब उससे आगे चले जाएं, तकरीबन 99.9% आपके जो आपके मीडिया हाउसेज हैं वो सारी मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। आपके सारे रिपोर्टर्स मैक्सिमम मुझे उस दिन मिले जो तमाम पोलिंग स्टेशंस पे अपनी अपनी ड्यूटीज़ अदा कर रहे थे, और वो रिजल्ट्स भी कंपाइल वो सारे उनके पास था, फोटोकापियाँ भी थी, बाकी भी। और जो मैंने पटिशन फाइल की है इत्तेफाक से, उस पर मैंने जियो समेत बाकी वो मैंने अपनी पटिशन में वो रिज़ल्ट्स की कॉपी करके, वो जो आ रहा था वो रिज़ल्ट मेरा रात सुबह के 4 बजे तक, वो मैंने साथ उसके साथ अनेक्स भी किया है और उस पटिशन का हिस्सा भी बनाया है।
دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتہ، آپ کو بھی پتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتہ ہے، اتفاق سے اس حلقے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی سب سے زیادہ ایکٹیو تھا، ان سب کے پاس وہ ریزلٹس موجود ہیں. لیکن جب ہم رات کو 11 بجے تک تقریباً 99% ریزلٹس میرے پاس آ جاتا ہے اسلام آباد کا، نہ صرف میرا بلکہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا، جس میں میں جیتا ہوں تقریباً 1,05,000 ووٹ لے کے، اور اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب جیتے ہیں 86,000 کے قریب ووٹ لے کے، اور علی بخاری صاحب 75,000 کے قریب ووٹ لے کے، اور جو ہمارے مد مقابل تھے ان کے آدھے سے بھی کم ووٹ تھے، یعنی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے. یہ سب کو پتہ ہے. پھر آپ نے سلمان صاحب نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا. پٹن فاؤنڈیشن کی جو رپورٹ ہے سب سے پہلے ہمارے اسلام آباد کے حلقوں کے متعلق آئی ہے، جو کہ ڈان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو رپورٹ جاری کی ہے، وہ سب آپ دوستوں نے پڑھی ہوگی. اس کے اندر پورا طریقہ واردات جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. ہمارے حلقے میں، میرے حلقے میں 387 پولنگ اسٹیشنز تھے، جس میں سے 180 پولنگ اسٹیشنز میں ٹیمپرنگ کی گئی. کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی، جس طرح یاسمین راشد اور نواز شریف والے حلقے میں کی گئی. کچھ ایسے کیے کہ سویپ کر دیے، یعنی جو میرا ووٹ ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیا، اس کا ووٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اور تیسرا طریقہ واردات یہ کیا کہ میرے ووٹ کم کر دیے، اس کے ووٹ بڑھا دیے. اور بہت سارے حلقوں میں انہوں نے 99% یا 100% ووٹ ڈال دیے ان کے کھاتے میں. اور بہت سارے حلقوں میں، یعنی جو جہاں جہاں یہ ٹیمپرنگ کی ہے، وہ 90% پلس اور 80% پلس وہاں ووٹ کی ریشو شو کی ہے، اور باقی کی ہر جگہ پہ 45% تقریباً وہ ریشو ہے. تو وہ سارا کچھ ریکارڈ اور ثبوت موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے صرف رائٹ فرام دی بگننگ، جس تاریخ سے ہم نے فارم جمع کرایا، پہلے ہمارے فارم ریجیکٹ کیے، نہ میرے سے فارم چھینے گئے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، بلے کا نشان چھینا گیا. یہ ساری چیزیں یہ پری الیکشنز ہیں. پوسٹ الیکشن 8 کو جب 180 کے قریب ہماری سیٹیں آ چکی ہیں، ہم جیت رہے ہیں، اس وقت جس طرح رات کو 12 بجے چیف الیکشن کمشنر کہیں چلے جاتے ہیں، آپ کے پورے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، وہ کہاں چلے جاتے ہیں، اور اسی وقت ریکارڈ وہ رپورٹنگ رک جاتی ہے. آپ کے تمام ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی رپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور رزلٹ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن 9 فروری کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے. اب میرے حلقے میں ایک چھوٹا سے، میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، میں چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کروں. یہ سلمان کے ساتھ بھی کیا تھا، جس کو ہائی کورٹ میں بعد میں انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا. میرے کیس میں ریکٹیفائی بھی نہیں کیا. میرے کیس میں فارم 47 3 ہے، ایک بنایا 9 کو، ایک بنایا 10 کو، ایک بنایا 12 کو. اب جو انہوں نے سرٹیفائڈ کاپیاں جمع کرائی ہیں، 12 کا فارم 47 ہے 12 فروری کا، 12 فروری کا فارم 48 ہے 49 ہے، اور 11 کا نوٹیفیکیشن ہے، یعنی ایک دن پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے. ووٹوں کی گنتی، کنسالیڈیشن آف پروسیس آف ووٹس، وہ اس کے بعد کا ہے. اور جب ہم ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ کے ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ٹریبونل بن گئے، آپ ادھر چلے جائیں. یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن اٹ سیلف وائڈ اپ این ایشو ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ووٹوں کی گنتی بعد میں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جرائم کی ایک اور بڑی وجہ، 11 تاریخ کو خود میرے کیس میں وہ سٹے دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ کہتا ہے پروسیس آف کنسالیڈیشن از سسپینڈیڈ، آپ سارے گواہ ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی میں وہ ہوا. پھر میں چلا جاتا ہوں آر او کے پاس، وہاں اس دن میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ اوریجنل کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ. یہ 11 فروری کی بات ہے، لیکن 11 کو ہی 2 گھنٹے بعد وہ رزلٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا آپ کا. اور پروسیس آف کنسالیڈیشن 12 کو جا کر وہ کرتے ہیں، وہ بھی بیک ڈیٹڈ کی بعد میں انہوں نے، اور آج تک وہ فیلڈ میں ہے. پھر جب ہمارا کیس شروع ہوتا ہے، جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم 45 اوریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں. وہ جواب دینے اور فارم دینے کی بجائے بھاگم بھاگ چلے جائیں. اس دوران آرڈیننس آ جاتا ہے، اور آرڈیننس کون سائن کر رہا ہے؟ وہ جو ان سے ہارے ہوئے ہیں تیمور ملک صاحب سے، ماشاء اللہ چیئرمین سینٹ صاحب، اس دن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب تھے. آرڈیننس آ جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر ایکٹ بھی بعد میں آپ کو پتا ہے وہ آ گیا. اب بھاگم بھاگ ہمارے مخالفین چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن بغیر سنے ہمیں ایک دن ہی میں ہی آرڈر کر دیتا ہے کہ ریکارڈ سارا طلب کر لیں الیکشن ٹریبونل سے، اور کیوں نہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں. اب اسٹے کی تو پاور ان کے پاس ہی نہیں، تو بجائے اسٹے دینے کے، اسٹے کا دوسرا طریقہ موڈ اڈاپٹ کیا کہ ریکارڈ طلب کر لیا. اور ریکارڈ الیکشن ہائی کورٹ سے پوچھے بغیر وہاں سے وہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے الیکشن کمیشن میں بھیج دیتے ہیں. اور وہ جناب 3 دن بعد 4 دن بعد
وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اس دوران جسٹس جہانگیری صاحب جو ہمارے ٹریبونل کے سربراہ ہیں ان کے خلاف ڈگری کا ایشو جاری ہو جاتا ہے. اور نہ صرف انہی تک وہ محدود رہتے ہیں بلکہ آج تک ہمارا وہ ٹرائل وہ اسٹے ہوا ہے اور جج صاحب کو بیچ میں جو ٹریبونل ہے وہ چلنے نہیں دیا جا رہا. اور آج تک ہم پینڈنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا ٹریبونل فنکشنل ہو تو ہم اپنے کیس کو آگے چلائیں. یہ صرف اور پھر ایک اور بات ان کے میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی بات کر رہا تھا. 10 تاریخ کو ٹرانسفر کرتے ہیں, 7 تاریخ کو یعنی 10 تاریخ تک ایک ٹریبونل فنکشنل ہے, 10 تاریخ تک 7 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی کے لیے ہم نے نیا ٹریبونل بنا دیا. بھائی آپ نے ابھی ٹرانسفر آرڈر تو پاس نہیں کیا, ٹرانسفر کا فیصلہ نہیں ہوا, ایک الیکشن ٹریبونل فنکشنل ہے وہ کام کر رہا ہے اور اسٹیٹ تو آپ کی پاور نہیں ہے, وہ اس کی آپ ایپلیٹ اتھارٹی تو ہے نہیں. آپ نے کس طرح اور کس اتھارٹی کے تحت آپ نے 7 تاریخ کو یعنی نوٹیفیکیشن کر دیا 7 جون کو کہ جناب آپ کا کیس جو ہے نا یہ جو ہے نا ٹریبونل ہم نے نیا بنا دیا, اور 10 تاریخ کو ٹریبونل اس نئے کو آپ نے شفٹ بھی کر دیا. تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, میں بہت ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ اس وقت اس کرپٹ سسٹم کو بچانے میں جو پرسیپشن ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ انگلیاں جا رہی ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف. ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے 25 اکتوبر کو چلے جانا ہے, تاریخ میں آپ کو خود اپنا تعین کرنا ہے کہ آپ اپنا نام جسٹس منیر صاحب کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں یا تاریخ میں اچھے الفاظ کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں. عوام کا حق کے حکمرانی ہے, یہ میرا آپ کا ہمارا صرف حق نہیں مارا گیا, یہ عوام کا حق مارا گیا ہے. عوام کا حق کے حکمرانی چھینا گیا ہے جس کو ہم واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. کیوں الگ کر لیجئے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں, میرا خیال ہے ہم اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں اور وہ بسرا صاحب بھی میرا خیال ہے. ویسے تو بہت تفصیلی بات کر لی ہے, لیکن صرف 2-3 باتیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انصاف کے خلاف. پارٹی توڑ دی گئی, پریس کانفرنس کروا لی گئی, کہا گیا کہ عمران خان از اے ہسٹری. قاضی صاحب نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا 11th آر پہ, ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی قاضی صاحب نے. ہم سے جو آروز جو نمونے دیے تھے, میں آروز والے نمونے وہ ہمیں قاضی صاحب نے دے دیے. اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن نے جو ہمیں نشانات دیے, کسی کو گاجر, کسی کو مولی, کسی کو جوتا, لیکن ٹیلی فون بند کر دیے گئے, انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, کہا گیا عمران خان ہسٹری. تو لوگوں نے کیا کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خاندہ, 2/3 میجورٹی عوام نے عمران خان کو دی. میرا ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے NA 163, اور حلقے میں سابق ڈکٹیٹر عامر جنرل ضیاء الحق جو چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے اس کا بیٹا, اس کی کل جنرل ضیاء الحق کی برسی تھی. آپ سب گواہ ہیں کہ 8 فروری کے بعد کبھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں, کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں, کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں, کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. تو اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے, وہاں بھی جواب دہ ہونا ہے اور یہاں بھی جواب دہ ہونا ہے. ہماری تو دعا ہے کہ جس نے اس الیکشن میں مینڈیٹ چرایا ہے, ووٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے, یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دے اور ذلیل و رسوا کر دے. ہمیں وہاں پر یہ آمر ڈکٹیٹر 3 نمبر پر تھا اعجاز الحق. کل میں نے چیلنج کیا, اس کے میں مزار پہ بھی گیا تھا, میں نے کہا اعجاز الحق تم قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہو. نہ صرف میں اپنی پٹیشن واپس لوں گا جو ٹریبونل میں ہے, بلکہ پوری قوم کے سامنے میں معافی مانگوں گا. اور آج میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ خانہ کعبہ میں آنا چاہے, یہ فیصل مسجد میں آنا چاہے, یہ سپریم کورٹ میں آنا چاہے, یہ پورے پاکستان کے میڈیا پہ کہیں آنا چاہے, میرے سامنے آپ کے بیٹھ کے آپ کے حلف دے دے تو شوکت بسرا پوری قوم سے معافی مانگے گا اور اپنی پٹیشن واپس لے لے گا. اب جو سب سے اہم بات ہے جو دوستوں نے اس کو کیا ٹچ نہیں کیا, مولانا فضل الرحمان اچکزئی صاحب, ابھی میں مینگل صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا, انکلوڈنگ جاوید لطیف جو مسلم لیگ نون کا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اربوں روپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے اس الیکشن کے اندر. اربوں روپے میں بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں, سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے. اور جاوید لطیف نے تو یہاں تک کہا
کہ شیخوپورہ کی 4 سیٹیں ہماری ایک ایجنسی جو بڑی ریناؤڈ ایجنسی ہے ان کا نام لے کے اور ان کے افسر کا نام لے کے جو لاہور میں تعینات ہیں کہ 90 کروڑ میں ایک سمگلر کے ذریعے وہ 4 سیٹیں خریدی گئیں. اب آپ کو میں جس بات کا نہیں شاید میں وہ بتاتا ہوں. بہاول نگر میں ہمارے ضلع کے اندر 50 کروڑ میں سیٹوں کا سودا ہوا, اور اگر میں یہ کیلکولیٹ کروں جو لیاقت چٹھا نے بیان دیا ہے اس کو پتہ نہیں زمین کھا گئی ہے, آسمان نکل گیا, کدھر ہے وہ. ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کمشنر راولپنڈی کہ جنہوں نے کہا کہ اس 70 ہزار سے ہماری سمابیہ بہن بیٹھی ہیں, 70 ہزار ووٹوں سے جیتی ہوئی سیٹیں ہم نے ان کے رزلٹ چینج کیے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں, لیاقت چٹھا کے الفاظ دہرا رہا ہوں, کہ مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے, انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر. اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے. پھانسی پر تو کس نے لٹکانا تھا, وہ بیچارہ غائب ہو گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کیوں طلب نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو بات کر رہا ہے 100% صحیح کر رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور ان کا بیان لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو. اور سب سے بڑھ کر اگر میرا ضلع 50 کروڑ میں بکا ہے, لاہور ڈویژن اور پنڈی ڈویژن کے متعلق میں ان دوستوں کے جو نون لیگ کے ہیں, جاوید لطیف کا بیان بتا چکا کہ کم از کم 1 ارب میں سودا ہوا ہے. اور اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں پنجاب کو تو اس میں اربوں روپے دے کر سیٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور لوگوں کو فارم 47 دیے گئے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اگر آپ دھاندلی میں ملوث نہیں ہیں, اس الیکشن کو وہ پتن کے سرور باری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا نام دیا جائے, اس کو فراڈ الیکشن کہہ لیں, جھرلو الیکشن کہہ لیں, دھاندلا کہہ لیں, اور پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کہہ لیں جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر پڑا ہے. اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرایا ہے, ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ پڑا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, میں نے کل بھی شعر پڑھا تھا آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو حجر برپا کیوں نہیں کرتے, 2 مہینے رہ گئے آپ کے. اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو شعیب شہین صاحب کہہ رہے کہ آپ پسند کریں گے جسٹس مرید کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائز صاحب کا نام مٹ. اگر آپ کا یہی طریقہ کار رہا تو آپ کا نام جسٹس منیر سے بھی اگلے والی لسٹ میں ہوگا. اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو 8 فروری کی پٹیشن ہے اس کو اٹھائیں, اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں. آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو جوڈیشل ٹریبونل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں, اور ہم نے کل درخواست دے دیا, راجہ صاحب کے بھی نالج میں ہے, سب کے نالج میں ہے, ہم نے درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, آپ فی الفور ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں. اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر اربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں, خود مسلم لیگ نون وہ باؤ جی جن کو بڑا سنگار کر لایا گیا تھا, جو سب سے بڑا سٹالورٹ تھا باؤ نواز شریف, جو یہاں پر کبوتر اڑانے آیا تھا, عوام نے ان کے طوطے اڑا دیے, آج تندوروں کے وزٹ کر رہا ہے. یار اگر وہ ہار گیا, نواز شریف ہار گیا, تو ان میں جیتا کون ہے؟ سلمان اکرم رئیس صاحب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے, وون چودھری کتنا بڑا لیڈر, وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں. تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر سابق آمد ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جو 50,000 سے خان کے سپاہی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم 47 دے دیا, اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی, تو خدا را یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ وی پی این, خود وزیر اعظم وی پی این سے ٹویٹ کر رہے ہیں, صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے اپنے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں, کبھی آپ ٹریبونل کے ججز بدل رہے ہیں, لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے, حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے. عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ 2 مہینے آپ کے پاس اور ہیں, 30 اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے.